نائی کو نہیں دیکھتے، تم پانی پیتے ہو، تم نہیں دیکھتے تمہاری پیاس یہ کون بجھا رہا ہے؟ تمہارے لیے روشنی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ ماؤں کے پیٹ میں تمہارے بچوں کی تصویر کون بنا رہا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں، کتنی نشانیاں، لوگ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن وہ اعراض کرتے، روگردانی کرتے، ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، ان میں تدبر نہیں کرتے۔ یہ کتنے عظیم شہنشاہ کی خلاقی اور صناعی کی دلیل ہے۔ حضرات محترم، آپ ایک خوبصورت عمارت دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ پوچھتے ہیں بھائی یار کیا بنائی ہے، کیا بنائی ہے؟ تو کائنات تمہیں نظر نہیں آتی؟ ایک عمارت دیکھتے ہو، کائنات تمہیں نظر نہیں آتی؟ اور یہ بات یاد رکھیں، جس عمارت میں آپ کو جتنا بیلنس نظر آئے گا، توازن نظر آئے گا، نظم و ضبط نظر آئے گا، آپ کا دل گواہی دے گا کہ وہ بنانے والا بڑا ماہر ہے، بڑا ماہر ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تجھے ایک عمارت میں بیلنس نظر آئے تو تو اس کے مصور کے کمال کو مانتا ہے، تو ذرا نگاہ اٹھا کر کائنات کی وسعتوں کو دیکھ، تجھے رب کے بنائے ہوئے میں کہاں کمی نظر آتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تجھے رب کے بنائے ہوئے میں کہاں نظر آتی؟ ایک اگر فرش تجھے نظر آ جائے خوبصورت تھا، تیرا دل گواہی دیتا ہے بنانے والا بڑا ماہر ہے۔ تجھے خوبصورت چھت نظر آ جائے، تیرا دل گواہی دیتا ہے بنانے والا بڑا ماہر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں کے پیدا ہونے میں، زمین کے پیدا ہونے میں، اور رات اور دن کے پلٹ کے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ایک چھوٹی سی عمارت مدبر اور کسی ماہر کاریگر کے بغیر نہیں بن سکتی تو کائنات میں زمین کا فرش کس نے بچھا دیا؟ آسمانوں کی چھت کس نے بنائی؟ یہ سورج چاند ستاروں کے کمکمے کس نے روشن کیے؟ اگر ایک چھوٹی سی تعمیر کا معمار ہے، ماننا پڑے گا کائنات کا خالق بھی موجود ہے۔ اور اللہ نے بیلنس، یہ توازن تیری اپنی ذات کے اندر رکھا ہے، تیری اپنی ذات کے اندر۔ آپ کسی جوتے والی دکان پہ چلے جائیں، ایک جوتا بڑے سائز کا ہو، ایک چھوٹے سائز کا ہو، آپ لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ بیلنس نہیں، برابری نہیں، توازن نہیں۔ تو وہی جوتا لیتے ہیں نا جو بالکل بیلنس ہو، جس میں توازن ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کی ذات میں بیلنس رکھا ہے، توازن رکھا ہے۔ آپ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، ہمارے ملک احمد حسین صاحب ماشاءاللہ ان کا عمرے کا کام ہے، ہر سال میں کئی گروپ لے کے جاتے ہیں، وہاں کئی آپ کو مختلف دنیا سے لوگ جمع ہو کر ملتے ہیں، لاکھوں لوگ ملتے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھیں، آنکھیں ہر انسان کی دو ہوں گی، کان ہر انسان کے دو ہوں گے، زبان ہر انسان کی ہوگی، ہاتھ ہر انسان کے ہیں، کندھوں میں توازن ہے، کانوں میں توازن ہے، پاؤں میں لیول ہے، برابری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ بندے اپنے اس رب اعلیٰ کے نام کی پاکی بیان کر
جس نے تجھے پیدا بھی کیا ہے اور تجھے رب نے برابری بھی عطا فرمائی، سیدھا بنا دیا۔ قرآن اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا۔ پھر قرآن کہتا ہے، قرآن پڑھیے کتنی بصیرت کے ساتھ اللہ نے ہمیں دلائل دیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے، کریم رب سے، کرم کرنے والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں بھاگتا پھرتا ہے اس کی بارگاہ سے؟ تجھے اپنے کرم والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، وہ جس نے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بنایا، تجھے سیدھا بنایا۔ باقی سارے جانور اس رب نے تیرے حضور جھکا دیے، تجھے کسی کے حضور نہیں جھکایا۔ کہ انسان تو جھکنا چاہتا ہے، تو بندوں کے آگے نہیں، میں رب کی بارگاہ میں جھک جا۔ فسواک، اس نے تجھے سیدھا بنایا۔ فعدلک، اور اس نے تیرے اندر بیلنس رکھا، توازن رکھا، تیرے کندھے برابر بنائے، تیری آنکھیں برابر بنائیں، تیرے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، تیرے ہاتھ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، تیری اگر ٹانگ ایک چھوٹی ہو ایک بڑی ہو، تیری خلقت میں کتنی بدنمائی آتی۔ تو انسان اگر تو دیوار پہ بنی ہوئی تصویر کے نقش کی تعریف کرتا ہے تو پھر وہ رب کتنی تعریف کے لائق ہے جس نے ماں کی 3 تاریک پردوں میں تیرے وجود کو پیدا فرمایا ہے، ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں میں تجھے بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں جیسے چاہا تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں تصویر عطا فرما دی۔ تصویر وہ اللہ کی ذات ہے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، فرمایا کہ جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں، کبھی تو نطفہ تھا، پھر تجھے خون بنایا، پھر تجھے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اللہ نے تیرے اندر ہڈیاں پیدا کی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر قرآن کہتا ہے ہم نے ہڈیوں پہ گوشت کا لباس بنا دیا، تیری ہڈیوں میں جوڑ پیدا کیا، اور رب نے تجھے احسن تقویم کے مقام پہ پیدا کر کے رب نے تجھے وجود عطا فرما دیا۔ تو اپنے اس رب کو نہیں پہچانتا، اس رب سے بھاگتا ہے۔ تو بندے کو یہ یقین ہو جائے تو بندہ سجدے سے سر اٹھانے کی جرات نہ کرے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تو فرشتے اسے کہتے ہیں بندے اگر تجھے پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بارگاہ میں کھڑا ہے تو اپنا سر کبھی سجدے سے اٹھانے کی جرات نہیں کرے۔ ہم نماز سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے۔ ہم اگر ایک دنیا کے بادشاہ کے پاس بیٹھ جائیں، امام غزالی بیان کرتے ہیں، دنیا کے بادشاہ کے پاس بیٹھ جائیں اور اس دنیا کے بادشاہ کے پاس ہمیں تنہائی مل جائے، کون بندہ ہے جسے خوشی نہیں ہوگی؟ تمہارے اندر انبساط و سرور، نشاط کی کیفیت ہوگی کہ دنیا کے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہو۔ کہاں دنیا کا بادشاہ جہاں اقتدار اس کا فانی ہے، عارضی ہے، کہاں وہ شہنشاہ کہ جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی خدائی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو اگر دنیا کے تاجوروں کے پاس بیٹھتے ہوئے تجھے سرور ملتا ہے تو رب کی عبادت اور بندگی سے تو کیوں بھاگتا ہے؟ قیامت کے دن جب سارے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ تو اکیلے اللہ کی بادشاہت،
اس شہنشاہ حقیقی کے قرب سے تو بھاگتا ہے، سجدوں سے بھاگتا ہے۔ بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ملتا ہے، سجدے کی حالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب، جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری بعد میں ہیں، لیکن سب سے زیادہ قرب صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، فرمایا بندے کو اللہ کی ذات کا سب سے زیادہ قرب ملتا ہے سجدے کی حالت میں، سجدوں میں سب سے زیادہ قرب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا مولا ایک سجدے کی توفیق دے دے، ایک سجدے کی۔ حکم دیا جائے گا جو دنیا میں سجدہ کرنے والے تھے نا وہ تو سجدہ کریں گے، لیکن جو سجدوں سے بھاگتے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نماز سے بھاگتے تھے، اذان کو سنی انسنی کر دیتے تھے، اللہ کی عبادت اور بندگی سے گریزاں تھے، وہ جب سجدہ کرنے لگیں گے ان کی پشت تختے کی طرح ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، بڑی کوشش کریں گے سجدہ نہیں۔ اس وقت ان کی تمنا ہوگی کاش ہمارے پاس اگر ساری دنیا کے خزانے ہوں اور ساری دنیا ہمارے لیے سونا بنا دی جائے تو ہم سب کچھ دے کر بھی ایک سجدہ کر سکیں، لیکن کہا جائے گا نہیں، اب تمہیں سجدے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، تمہیں دنیا میں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی، نماز کی طرف مؤذن تمہیں پکار پکار کے کہتا تھا آؤ رب کی بارگاہ میں، لیکن تم سنی انسنی کر دیتے تھے، آج تمہیں سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یقین کے ساتھ انسان کو عبادت کی لذت ملتی ہے، سجدوں کی حضوری ملتی ہے، یقین کے ساتھ انسان کو اللہ کا خوف مل جاتا ہے، انسان تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے۔